غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ چند روز پہلے واشنگٹن میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوا ہے۔ ایک سروے کے مطابق 66% امریکی عوام فوری جنگ بندی کے حق میں ہے، لیکن امریکی حکومت کا موقف اپنی رائے عامہ سے بالکل مختلف ہے۔ عالم اسلام ضعیفی کی حالت میں ہے یا اسے مغربی ممالک کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں۔ ایک لاطینی امریکہ کے ملک بولیویا نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں، جبکہ بولیویا کے دو ہمسایہ ممالک یعنی کولمبیا اور چلی نے اسرائیل سے اپنے سفراء کو واپس بلا لیا ہے۔ اس کے مقابلے میں عرب موقف خاصا دھیما رہا ہے۔ اس صورتحال کی وجوہات تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ سفارتی تعلقات ختم کرنے اور سفیر واپس بلانے میں کیا فرق ہے۔ سفیر واپس بلا لینا سفارتی انداز میں ناراضگی کا اظہار ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے اگست 2019 میں کشمیر کے بارے میں فیصلوں پر اپنا ہائی کمشنر نیو دہلی سے واپس بلا لیا تھا، لیکن سفارت خانہ اپنی جگہ قائم ہے اور فرائض انجام دے رہا ہے۔ ایسی صورت میں وزارت خارجہ کا ایمبیسی میں سینئر ترین آفیسر سفیر کی جگہ کام کرتا ہے اور اسے ناظم الامور کہا جاتا ہے۔ سفارتی پروٹوکول میں ناظم الامور، جسے چارج ڈی افیئرز بھی کہا جاتا ہے، کا رتبہ سفراء سے کمتر ہوتا ہے، لیکن اسے وزارت خارجہ اور دیگر وزارتوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ ناظم الامور اپنی کار اور گھر پر ملک کا جھنڈا بھی لگا سکتا ہے۔ سفارتی تعلقات کا قطع کرنا شدید تر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ پورا عملہ اور سفارتکار واپس اپنے ملک چلے جاتے ہیں۔ عموماً ایک جونیئر افسر سفارت خانے کی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی نمائندہ حیثیت نہیں ہوتی۔ تعلقات ختم ہوتے ہی پرچم سفارت خانے کی عمارت اور کاروں سے اتارنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے میں کسی تیسرے دوست ملک کو اپنے مفادات کی نگرانی سونپ دی جاتی ہے۔ میزبان ملک کو تمام مراسل نگران سفارت خانے کی وساطت سے بھیجے جاتے ہیں۔ ایران میں 1979 کے انقلاب کے بعد اردن اور ایران کے تعلقات منقطع ہو گئے تھے۔ ایران نے پاکستان کو اپنے مفادات کا نگران مقرر کیا تھا۔ میں ان دنوں اردن میں پوسٹڈ تھا۔ ایران اور اردن کے درمیان تمام خط و کتابت ہمارے توسط سے ہوتی تھی۔ مسلم ممالک میں سے مصر، اردن، عرب امارات، بحرین، مراکش، سوڈان اور ترکی وغیرہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات رکھتے ہیں۔ 1949 میں ترکی سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے والا مسلم ملک تھا۔ اب تک لیکن صرف 3 مسلم ممالک نے غزہ پر جاری بمباری کی وجہ سے اپنے سفراء کو تل ابیب سے واپس بلایا ہے، اور وہ ہیں ترکی، بحرین اور اردن۔ لیکن یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ ان تینوں ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع نہیں کیے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عرب ممالک کا حماس کے بارے میں عمومی موقف کیا ہے۔ عرب لیگ نے 1974 میں فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن PLO کو فلسطین کی بلا شرکت غیر نمائندہ تنظیم تسلیم کیا تھا۔ اسی موقف کو OIC نے بھی اپنایا۔ پاکستان میں فلسطینی سفارت خانہ دراصل PLO کی ہی نمائندگی کرتا ہے۔ PLO نے جب اسرائیل سے خفیہ مذاکرات شروع کیے تو حماس رد عمل کے طور پر وجود میں آئی۔ PLO نے اوسلو میں اسرائیل سے پہلے خفیہ اور پھر اعلانیہ مذاکرات کیے اور امن کا راستہ اختیار کیا۔ حماس 1987 میں وجود میں آئی تو اس کا موقف تھا کہ PLO نے مسلح جدوجہد کو خیر بات کہہ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اوسلو معاہدے کے بعد اسرائیل کا مکارانہ رویہ واضح ہوتا کیا۔ یہودی بستیاں مغربی کنارے پر بنتی رہیں، فلسطینی ریاست کا حصول دشوار تر ہو گیا۔ عرب عوام، جنہیں عرب میڈیا یا شارع عربی پکارتا ہے، یہ سوچنے لگے کہ فلسطین کے مسئلے کا حل اب PLO یا صدر محمود عباس کے بس کی بات نہیں رہی۔ یعنی وقت گزرنے کے ساتھ حماس کا نقطہ نظر مقبول ہونے لگا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نظریاتی طور پر حماس اخوان المسلمون کے قریب ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ کئی عرب حکومتیں اخوان کا ذکر بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ حماس کے اکثر مخالف کہتے ہیں کہ 1987 میں یہ پودا اسرائیل نے خود لگایا تھا تاکہ فلسطینیوں کو تقسیم کر کے PLO کی مقبولیت کو کم کیا جا سکے، لیکن آج یہ بھی حقیقت ہے کہ حماس PLO سے کہیں زیادہ مقبول ہو گئی ہے، لیکن عرب حکمرانوں کی نظر میں وہ قبولیت نہیں پا سکی۔ پچھلے 1 ماہ میں صرف 2 عرب ممالک نے کھل کر حماس کی تعریف کی، اور وہ ہیں قطر اور شام۔ اردن اور بحرین نے اسرائیل سے اپنے سفیر ضرور واپس بلائے ہیں، لیکن اس کی بڑی وجہ لوکل پاپولیشن میں فلسطینیوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے۔ یاد رہے کہ اردن کی نصف آبادی فلسطینی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے بڑے عرب ملک یعنی مصر کو اب تک اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلانے کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ وجہ غالباً اخوان مخالف سوچ اور امریکہ کا دباؤ ہے۔ اسرائیلی حکومت کے چند نمائندوں نے غزہ کے فلسطینی کو حیوان کہا ہے، حالانکہ اس لقب کے حقدار وہ خود ہیں کہ معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ہاسپٹلز پر اندھا دھند بمباری کر رہے ہیں۔ مجھے تو بنجمن نیتن یاہو اور نریندر مودی میں بڑی مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ دونوں مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، دونوں توسیع پسند ہیں۔ ایک فلسطین کی آبادی کا نقشہ بدل رہا ہے اور دوسرا کشمیر میں وہی کام کر رہا ہے۔ صہیونیت اور ہندوتوا ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ اکثر لوگ مولانا فضل الرحمان کی اسماعیل ہانی اور خالد مشل سے دوحل میں ملاقات کو بھی سیاسی معنی دے رہے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگا کہ پاکستان کے کسی رہنما نے جا کر حماس کو یکجہتی کا پیغام دیا، کیونکہ حکومت پاکستان کے لیے حماس لیڈرشپ سے ڈائریکٹ رابطہ شاید ہمارے دیگر عرب دوستوں کو پسند نہ آتا۔
امیر جماعت اسلامی کو بھی دوحہ جا کر حماس لیڈرشپ سے ملنا چاہیے۔ انڈیا نے غزہ کے معاملے میں اسرائیل کا کھل کر ساتھ دیا ہے۔ انڈین میڈیا چند روز سے شور مچا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان دہشت گردوں سے مل کر آ رہے ہیں۔ سلامتی کونسل امریکی ویٹو کی وجہ سے غزہ میں جنگ بندی نہیں کرا سکی۔ جنرل اسمبلی میں اردن نے جنگ بندی کی قرارداد پیش کی تو انڈیا نے ووٹ نہیں دیا۔ مگر کیا اس سے عربوں کو کوئی طیش آیا؟ کیا اس سے عربوں کے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں؟ میرا جواب نفی میں ہے۔ دنیا بدل چکی ہے، پاکستان کے لیے بھی اس بات کا ادراک ضروری ہے۔ OIC ممالک کا سربراہی اجلاس 12 نومبر کو ریاض میں ہو رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس اجلاس میں چین اور روس کے وزراء خارجہ کو بھی بلایا جائے۔ اگر ماضی میں سشما سوراج بھارت کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے OIC کے اجلاس میں مہمان خصوصی کے طور پر آ سکتی ہیں تو چین اور روس کے نمائندے کیوں نہیں آ سکتے؟ غزہ کے معاملے میں دونوں ممالک کا رول مثبت رہا ہے۔ غزہ میں انڈونیشین ہاسپٹل قائم ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ وہاں پاکستانی ہاسپٹل بھی بن جائے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ درجن بھر ہاسپٹل اسرائیلی بمباری سے تباہ ہو چکے ہیں۔ اس نیک کام کے لیے عیدی جیسی تنظیم کو عوامی چندہ مہم چلانی چاہیے۔ ہاسپٹل کی تعمیر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا یونیسیف کے ذریعے کرائی جا سکتی ہے۔ یہ ہاسپٹل پاک فلسطین دوستی کی زندہ علامت بن سکتا ہے۔ عرب امارات نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔